اب ہم فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی حافظ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کا جو موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے جو باتیں آپ جو شیخ المحترم فضیلت الشیخ ضیاء الحق شیخ محمد نور، اب ہم شیخ آخری جو ہمارا پروگرام کا آخری جو حصہ ختم ہوگا شیخ مقبول احمد سلفی حافظ اللہ سے جو بھی ہم نے باتیں سنی ہیں، آپ تمام سامعین سے ادباً گزارش ہے جو باتیں آپ سنتے ہیں یہاں پر مکتب تعاونی دعوی ارشاد کو سے بھی جالیات ہو یا حویہ ہو یا مسرہ ہو یا پھر حویہ یا طائف، آپ جب سنتے ہیں تو لوگوں تک دوسروں تک بھی اپنا پیغام پہنچائیں اور اپنے ساتھ میں دوسرے دوست احباب کو ساتھ لے کر آئیں۔ میں اب دعوت دیتا ہوں شیخ مقبول احمد سلفی حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت 5 لم يعتهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، رواه البخاري۔ برادران اسلام، فرزندان توحید اور دینی ملی بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا اور ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا جو تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ان لوگوں میں سے بنایا جو دین کی باتیں سیکھنے کے لیے سننے کے لیے اسلامک سینٹر میں جمع ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اس حاضری سے ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، یہاں آنے کی وجہ سے اللہ ہمیں دیندار اور نیک بنا دے، اور یہاں سے جو حق بات ہم سنتے ہیں سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی وضاحت کروں گا، جو حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے عرض بھی کیا تھا کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس ہفتے، تو میں نے وہی موضوع رکھا، اور ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا بھی جو تعلق رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، آپ کی محبت سے، آپ کی خصائص اور آپ کے فضائل سے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی جس سے ہم واقف ہوں گے اور جس کی ہمیں جانکاری ملے گی۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے الفاظ کے ساتھ، متن کے ساتھ، اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ اس صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں سن کر بیان کی ہیں، تقریباً 1500 کے آس پاس، بہت ساری حدیثیں
اور یہ وہ صحابی ہیں جو علم سکھاتے تھے صحابہ کو، دوسرے لوگوں کو۔ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صحابی رسول کا علم کا حلقہ تھا، ایک گوشہ تھا ان کا، جہاں پر لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ میں سب سے آخر میں وفات پائے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسا لم یعتہن احد قبلی، میں 5 خصوصیتوں سے نوازا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات سے نوازا، جو خصوصیات مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، اشرف ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، وہ نبی جو سارے پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں اور تمام انبیاء سے زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خصوصیات رکھتے ہیں جو کسی نبی کے اندر نہیں تھی۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اتنے عظیم الشان پیغمبر کو چھوڑ کر پیر، فقیر، داتا، غوث، پتہ نہیں کس کس کا دامن پکڑتے ہیں۔ کتنا المیہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ایک طرف نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور جب ماننے کی بات آتی ہے، پیروی کی بات آتی ہے، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا علی المدد، علی مشکل کشا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اتنے زیادہ عظیم ہیں، اور دوسرے طرف دامن پکڑتے ہیں دوسروں کا، غیروں کا، جن کی فضیلت اللہ نے نہیں بیان کی، جن کی فضیلت رسول اللہ نے نہیں بیان کی، ان لوگوں کا دامن پکڑتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا گزرا ہے، اس مہینے میں آپ نے جھنڈیاں دیکھی ہوں گی، جھنڈیاں، جلوس، نعرے، محفلیں، جشن عید میلاد النبی کی محفل، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی نبی کے سچے دعوے دار ہیں، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، جو کہ ہم جشن عشق رسول مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ہی سب سے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہم ہی، جبکہ وہ چھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، صرف زبانی دعویٰ ہے، الفاظ ہے، دکھاوا ہے، ناٹک ہے، ڈھونگ ہے، عمل نہیں۔ عمل کرتے ہیں پیروں کی بات پر، فقیروں کی بات پر، مرشدوں کی بات پر، باباؤں کی بات پر، عمل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ تو سوچنے کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات سے نوازا جو کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، اس نبی کے امتی ہیں۔ تو آج سے تہیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی بھی نبی کو نہیں دیا ہے، اس نبی کی بات بھی مانیں، ان کی زندگی کے طریقے کو اپنائیں، اور ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر چلیں، عمل کریں۔ تو اس حدیث کے اندر 5 کا لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی باتیں، ایسی خصوصیات دی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ نے نہیں دی تھی۔ جبکہ اور بھی حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے، مسلم کی ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 523، اس میں بیان کیا گیا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث 6 باتوں کی ہے، اور ایک حدیث کے اندر جو ہے 3 کا لفظ آیا، فضلنا علی الناس بثلاث، مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ اب یہ مختلف حدیث ہیں، تو جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خصوصیت کے بارے میں علم کا بیان کیا، ایک صحابی کو 3 خصوصیت کے بارے میں علم تھا، وہ 3 بیان کیا۔ ایک صحابی کو 5 کے بارے میں معلوم تھا، جس کی ہم وضاحت کریں گے، جو جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے 5 خصوصیات کا ذکر کیا۔ اور جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 6 خصوصیات کا علم تھا، انہوں نے 6 خصوصیات کا ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں
کہ تمام احادیث کو جو خصوصیات سے متعلق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جمع کیا جاتا ہے تو آپ کی 17 خصوصیات بنتی ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا. سبحان اللہ. ہم اس نبی کے امتی ہیں. ہم اس نبی اتنے عظیم نبی پھر بھی ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں. جب ہم بیان کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ سعودی عرب سے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور یہاں سے جب اپنے ملک جاتے ہیں, اپنے وطن جاتے ہیں, اپنے گاؤں جاتے ہیں, زور سے آمین بولتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں, سینے پر ہاتھ مارتے ہیں, سنت طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, سنت طریقے سے ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا, یہ بگڑ گیا, اس کو ریال ملا, اس لیے اپنا دین بیچ دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا گند چھپانے کے لیے, اپنی نجاست, اپنی کمی اور اپنی خامی کو چھپانے کے لیے دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں. میں نے ایک کہانی پڑھی تھی بچپن میں. ایک عورت یہاں گردن کے پاس اس کو ایک گلٹی نکل گئی تھی, تھوڑا بڑا سا. ایک دوسری عورت آ رہی تھی سامنے سے. عورتیں تانے باز ہوتی ہیں, کچھ نقص دیکھتی ہیں, تانے مارنے لگتی ہیں. اس عورت نے سوچا کہ وہ عورت آ رہی ہے, آئے گی, میری خامی کو دیکھے گی تو مجھ پر تانے کسے گی, الزام لگائے گی. تو اس نے سب سے پہلے اسی پہ تانا لگا دیا کہ دیکھو تم کو گلٹی نکل گئی, دیکھو تم کو فلاں مرض ہو گیا, دیکھو تم کو. اس کی توجہ جو ہے مبذول کر دیا کہ ہماری خامی نہ گنائے, ہماری خامی بچ جائے, دب جائے, اور اس کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا کر اس کو معیوب کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ کرے. دراصل یہی ہتھیار ہے دیوبندیوں کا, بریلویوں کا, بدعتیوں کا, کہ جب ہم صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں تو ہمارے اوپر الزام کی بوچھار لگائی جاتی ہے, طرح طرح کے تانے کسے جاتے ہیں کہ ہم الزام کے اندر دب جائیں اور ان کی نجاست چھپ جائے, ان کی گندگی چھپ جائے. دراصل یہ نبی کے سچے محب نہیں ہیں, نبی سے سچے محبت کرنے والے نہیں ہیں. یہ جھوٹے دعوے دار ہیں, ڈھونگ رچتے ہیں اور ناٹک بازی کرتے ہیں, اس سے آگے نہیں ہے. جو نبی کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہے, الحمدللہ ہم تسلیم کرتے ہیں, اور وہ فضیلت بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اور اس فضیلت کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی کو اپنی زندگی آپ کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ساری احادیث کو جمع کیا جاتا ہے اس سے متعلق تو پتہ چلتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 17 ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا. اور یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بعض علماء یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی خصوصیات 60 بنتی ہیں, 60 تک پہنچتی ہیں. جیسا کہ کتاب ہے شرف المصطفیٰ کے نام سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے متعلق ایک کتاب لکھی گئی ہے شرف المصطفیٰ. یہ اس کے لکھنے والے علامہ عبد الملک نیساپوری ہیں. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 خصوصیات کا ذکر فرمایا گیا, وہ خصوصیات جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. الحمدللہ ہم نبی کی ان خصوصیات کو مانتے ہیں جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, سچی صحیح خصوصیات. ہم جھوٹی باتیں نبی کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں, جھوٹی فضیلت نبی کے بارے میں نہیں بیان کرتے ہیں. بدعتی لوگ نبی کے بارے میں جھوٹی فضیلت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ کرتے تھے تو پاخانہ غائب ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخانہ پیشاب پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ سب جھوٹی فضیلتیں ہیں, یہ سب جھوٹی فضیلتیں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آئی, بغیر دلیل بے سند کی فضیلت ہے. ہم وہ فضیلت بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہے. تو آج آپ کے سامنے میں 5 خصوصیات کا ذکر کروں گا. تو ان 5 خصوصیات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی 5 ہی خصوصیات ہیں, بلکہ ان خصوصیات میں سے 5 کا یہاں پر ذکر ہے جن کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی خصوصیت, مسیرۃ بالرکب مسیرۃ الشہر, ایک مہینے کی مسافت تک روپ کے ذریعہ مدد کیا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ دی کہ ایک دشمن ایک مہینے کی مسافت پر بھی موجود ہے تو اس کے دل میں نبی کے متعلق دہشت پیدا ہو جاتی تھی, ڈر جاتا تھا, خوف زدہ ہو جاتا تھا. اللہ ایسی ہیبت ڈال دیتا تھا, خوف زدہ ہو جاتا تھا.
جیسے ایک مثال لے لیجئے، شام کے اندر ہرقل بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر بھیجا اور وہ لیٹر پڑھ کے نبی کا نام اور ذکر سن کے وہاں پر ڈرنے اور کانپنے لگا تھا۔ یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ علماء کرام نے، شیخ ابن باز نے اور آپ کے علاوہ متعدد اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ خصوصیت امت محمدیہ کی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور امت محمدیہ کی بھی۔ امت محمدیہ میں ان لوگوں کی یہ خصوصیت ہے، اللہ ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائے گا جو دین کو قائم کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، شریعت کو صحیح سے فالو کرتا ہے، دین پر صبر کرتا ہے۔ اللہ ایسے مومن کو بھی دشمنوں کے دل میں ایسے مومن کا ڈر ڈال دیتا ہے۔ مومنوں سے دشمن ڈرتا ہے، جو سچے پکے مومن ہیں، دین کے سچے پیروکار ہیں، اللہ ایسے مومنوں کا ڈر، خوف دشمنوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی بھی خصوصیت ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپ کے دین سے سچی محبت کریں، آپ کے دین پر چلیں۔ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ دین وہ نہیں جو پیر و فقیر بیان کرے، صوفی سنت بیان کرے۔ دین وہ نہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ بیان کیا جائے، وہ دین نہیں ہے۔ جو اس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں، گڑی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں، بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں اور علماء کے بیان کرتے، باتیں بیان کرتے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ جب کوئی عالم کہے اللہ نے فرمایا، وہ دین ہے۔ جب کوئی عالم کہے نبی نے بتایا، وہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، اس کا نام دین ہے۔ دین یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بتایا، امام مالک نے بتایا، امام شافعی نے بتایا، عبد القادر جیلانی نے بتایا، یا نظام الدین چشتی نے بتایا، بختیار کاکی نے بتایا، مہاجر مکی نے بتایا، وہ دین نہیں ہے۔ ہاں وہ کہیں امام ابو حنیفہ یہ کہیں اللہ نے فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہیں کہ نبی نے بتایا ہے، تو وہ دین ہو گیا۔ میں مقبول یہ کہوں کہ میں یہ کہتا ہوں ایسا کرو، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور میں مقبول یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بتایا ہے، محمد نے بتایا، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ تو اس پوائنٹ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، صحیح دین کو قائم کریں تاکہ یہ خصوصیت ہمیں بھی نصیب ہو۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے، دشمنوں سے خوف کھائے ہوا، کافروں سے مسلمان ڈرے، ایمان والا ڈرے۔ ایسا صدیوں میں نہیں ہوا تھا، لیکن آج ہو رہا ہے۔ آج مسلمان کافروں سے ڈرا ہوا ہے۔ کہیں پر بھی دیکھیں، سیریا کا منظر ہو، فلسطین کا منظر ہو، اسرائیل کا منظر ہو، برما کا منظر ہو، ہندوستان کا منظر ہو، آج مسلمان ڈرپوک ہو گیا ہے، مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ کافر قوت میں ہے، طاقت میں ہے، روب میں ہے، دبدبا میں ہے، مسلمان کس میں ہے؟ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، داڑھی اٹھا رہا ہے، کوئی پینٹ شرٹ لگا رہا ہے، کوئی ٹی شرٹ لگا رہا ہے، کوئی ہندو بھائی ہندو مسلم اور جو ہے اس کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ ہم بچ جائیں، ہم کو کاٹے نہیں ہندو، ہم کو مارے نہیں، ہم کو پریشان نہیں کرے۔ ایسے اس مرحلے میں مسلمان پہنچ گیا ہے، اپنا دین بیچنے پہ چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، تلاشا کریں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے مسلمان لڑکیاں جو ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئی ہیں یا اخبارات کا نمائندہ ہیں، وہ جو ہے کافروں سے، ہندوؤں سے ڈر کر انہی کی باتیں کر رہی ہیں، انہی کی باتیں کر رہی ہیں۔ کتنے ایسے آپ کو ٹیلی ویژن پر اینکر ملیں گی، لڑکیاں اور لڑکے مسلمان ہیں لیکن بات بی جے پی کی کر رہا ہے، بات ہندو کی کر رہا ہے، بات جو ہے کافروں کی کر رہا ہے۔ کیوں؟ صرف ڈر ہے کہ اگر میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں یا تو یہ میری پوسٹ نہیں بچے گی یا پھر میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو آج یہ حالت ہو گئی۔ اگر یہ خصوصیت ہمیں لینی ہے تو ہمیں اللہ کے دین پر صحیح سے عمل کرنا پڑے گا، صحیح سے چلنا پڑے گا، اور تب جا کر اللہ کی طرف سے ہمیں یہ مدد مل سکتی ہے، کیونکہ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور امت محمدیہ کو بھی دی ہے۔ یہ پہلی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسافت کے بقدر
خوف کے ذریعے مدد کیا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی مدد اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بھی کرے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا، صحیح سے اس کی پیروی کرے گا۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے پوری زمین، پوری دنیا میں جتنی بڑی زمین ہے، اس پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا۔ اس روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا۔ آگے کا ٹکڑا ہے فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میری امت میں سے کسی بھی شخص کو کسی بھی جگہ پہ نماز کا وقت آ جائے، نصیب ہو جائے، وہ اسی جگہ پر اس نماز کو ادا کر لے۔ اس حدیث کا، اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کسی بھی جگہ پہ ہیں، نماز کا وقت اگر ہمیں مل جائے، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، جس جگہ پر نماز کا وقت ہو جائے اسی جگہ پر نماز ہمیں ادا کر لینی چاہیے۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے۔ تو امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز کا وقت کہیں بھی ہو جائے اسی جگہ پر نماز ادا کر لے۔ یہ خصوصیت اس سے پہلے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو، اس کی امت کو نہیں دی گئی۔ جیسے اہل کتاب کی امت کے اوپر پابندی تھی کہ وہ عبادت کنیسہ کے اندر، معبد کے اندر اور سجدہ گاہ کے اندر کرے، باہر نہیں کر سکتے۔ مسجد کے باہر یا عبادت گاہ کے باہر یہ اہل کتاب عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان بنا دیا۔ ہم کسی بھی جگہ بیابان میں ہیں، جنگل میں ہیں، اور کسی بھی جگہ نماز کا وقت ہو جائے ہم نماز اسی جگہ پہ ادا کر لیں۔ لیکن اگر بستی میں ہے، یہاں جاننے کی ایک بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں ہے، مسجد پائی جاتی ہے، بستی میں ہے، مقیم ہے، تو ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ مسجد چھوڑ کے گھر میں فرض نماز ادا کرتے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ سنت پڑھ سکتے ہیں گھر میں، نفل پڑھ سکتے ہیں گھر میں، لیکن فرض نماز مسجد میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنا مسلمان پر واجب ہے، مسلمان پر واجب ہے۔ اب یہاں پر کچھ مسائل یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ بعض جگہ نماز پڑھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پوری مسجد اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا، اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاک بنا لیا۔ اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے صرف پانی پاک تھا، پانی ہی سے وضو کر سکتے تھے، پانی ہی سے غسل کر سکتے تھے، اور وہ عبادت کر سکتے تھے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے کیا خصوصیت دی؟ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت میرے بھائی، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے پانی اگر نصیب نہ ہو تیمم کر لو اور عبادت کر لو۔ اور پانی بھی میسر ہے، لیکن پانی استعمال کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اس حالت میں بھی پانی رہتے ہوئے بھی تیمم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ چند ایسی جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، چند جگہ۔ ویسے تو پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چند جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ترمذی کی حدیث ہے جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ 7 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ شاید میرے خیال سے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ 7 جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لہذا اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر چند چیزیں صحیح ہیں، دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر چند چیزیں دوسری حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا 7 جگہ جو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں کون کون سی باتیں؟ اس میں ایک جگہ ہے کوڑا والی جگہ، ایک جگہ ہے جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے، تیسری جگہ ہے قبرستان، چوتھی جگہ ہے عام راستے، 5ویں جگہ ہے حمام یعنی غسل خانہ، 6ٹھی جگہ ہے اونٹ باندھنے کی جگہ، اور 7ویں جگہ ہے بیت اللہ کی چھت۔ یہ اس ترمذی کو حدیث کے اندر 7 چیزوں کا ذکر ہے، مگر وہ روایت ضعیف۔ آئیے کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کہاں نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو مختصر طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔
پہلی جگہ جہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا اونٹ باندھنے کی جگہ، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. بکری باندھنے کی جگہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، حدیث کے اندر صراحت موجود ہے، مگر اونٹ باندھنے کی جگہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے غسل خانے میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام، تمام سرزمین سجدہ گاہ ہے، تمام روئے زمین سجدہ گاہ ہے سوائے مقبرہ کے، قبرستان کے اور حمام کے. مقبرہ میں قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، عام 5 وقت نمازیں، اور اسی طریقے سے حمام میں بھی نماز، غسل خانے میں بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. قبرستان میں اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ گئی ہے تو قبرستان میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. عام نماز، 5 وقت نماز، تہجد نماز، نفل نماز، سنت نماز قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے. لیکن جس کی نماز جنازہ چھوٹ گئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس قبر کے پاس جا کر قبلہ رخ ہو کر وہاں پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یہ اتنا ذہن میں رہے. اور حمام کے تعلق سے یہ بات ملحوظ ہے، وہ حمام جو صرف نہانے کی جگہ ہے، صرف نہانے کی جگہ. آج کل کا حمام میں اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، وہ تو نجاست کی جگہ ہو گئی. صرف نہانے کا حمام اگر ہو تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر وہاں پر نجاست نہیں ہے، پیشاب پاخانہ نہیں ہے اور وہ جگہ پاک ہے تو حمام میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر نجاست نہیں ہے تو. لیکن چونکہ صراحت کے ساتھ ممنوع ہے، نجاست اگر ہوئی تو حمام میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور آج کل کا حمام تو آپ جانتے ہی اٹیچ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوڑا والی جگہ، کوڑا صرف نجاست کو نہیں کہتے ہیں، بغیر نجاست کے بھی کوڑا ہو سکتا ہے. جیسے جھاڑو پوچھا دے کے کونے میں جمع کر دے، یہ بھی کوڑا، اس میں نجاست ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو کوڑے والی جگہ پہ اگر نجاست ہو نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر کوڑے والی جگہ پر نجاست نہیں ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور موجود ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے عام راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگ آئیں گے جائیں گے. لیکن وہ راستہ تو ہے مگر بند ہے، راستہ تو ہے لیکن لوگ نہیں چل رہے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے راستہ کے سائیڈ میں جانب نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ سعودی عرب کے اندر آپ موجود ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے لوگ گاڑی روک کر سڑک کے کنارے نماز پڑھ لیتے. آپ نے نہ صرف سنا ہوگا بلکہ دیکھا بھی ہوگا. اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا؟ نہیں دیکھا ہوگا تو انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہاں دیکھا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا. الحمدللہ اسی کا نام دین ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں نماز پڑھو. تو عام راستے پر نماز نہیں پڑھیں گے، دائیں جانب، بائیں جانب، یا وہ راستہ جو بند ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز اور جمعہ کی نماز، چونکہ اس میں مصلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لہذا وہ نماز آپ سڑک پر بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ مجبوری ہوتی ہے اور 5 وقت نماز نہیں ہے، اس ٹائم احتیاط بھی کیا جاتا ہے، راستہ روک دیا جاتا ہے، وہاں پر احتیاط ہے، سیکورٹی ہوتی ہے. تو پھر ایسی مجبوری میں عیدین کی نماز یا جمعہ کی نماز راستے پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر انتظام کیا گیا ہو، سیکورٹی موجود ہو، وہاں پر حفاظت موجود ہو، تو ان نمازوں کی الگ خصوصیت ہے. اسی طریقے سے جو زمین غصب کر لی گئی، چھینی گئی زمین ہے، کسی دوسرے کی زمین ہے اور چھین لی گئی، غصب کر لی گئی ہے، اس زمین پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. آج آپ کے سامنے بابری مسجد کا مسئلہ ہے، آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ بابری مسجد کی زمین جو ہے ہندوؤں کی زمین ہے، اس کو دے دی جائے، وہ مسجد بنائے. حالانکہ وہ زمین مسلمانوں کی ہے اور سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے مسجد بنی ہوئی تھی اور سینکڑوں سالوں سے مسلمان اس میں نماز پڑھتے آ رہے تھے. بال میں اگر کوئی ایسی مسجد ہو، ایسی زمین ہو جو چھین لی گئی ہو، غصب کر لی گئی ہو، وہاں نہ مسجد بنا سکتے ہیں نہ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. برکہ ہم بابری مسجد کے مسئلے پہ نہیں جائیں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ذکر کرنے کے قابل ہیں. اسی طریقے سے کفار کے معبد میں، کفار کے عبادت کرنے کی جگہ میں ہم عبادت نہیں کریں گے. کوئی چرچ میں جا کے عبادت کرے، کوئی مندر میں جا کے عبادت کرے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ کفر ہے، وہاں پہ مورتی ہے،
اس کی تعظیم ہو جائے. حالانکہ ہم ان کی تعظیم نہیں کریں گے، مگر ایک طرح سے جو ہے ظاہر پر حکم لگتا ہے. ہم وہاں جا کے کریں گے، ایک طرح سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کی نظر میں اس مورتی کی قدر و قیمت ہے، تو وہاں پہ کفر ہے، وہاں پر شرک ہے، اس وجہ سے ہم اس جگہ پہ عبادت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اس جگہ بھی عبادت کرنا مکروہ ہے جو گناہ کی جگہ ہو، معصیت کی جگہ ہو، جہاں پر شیاطین موجود ہو، جیسے فلمی ہال ہو، ڈانس کلب ہو، بیئر بار ہو، جہاں پر فسق و فجور ہوتا ہے، گناہ اور معصیت کا کام ہوتا ہے، ہمیں وہاں عبادت انجام نہیں دینی چاہیے. دل میں خیال آئے گا، ذہن جائے گا، وہاں پہ جو ہے گندگی موجود ہے. آپ پاک سرزمین پہ جائیں، سرزمین تو ساری پاک ہے، آپ پاک جگہ کو جو گناہوں سے پاک ہو، معصیت سے خالی، اس سرزمین پہ جاؤ، وہاں پہ بندگی اور عبادت کریں. اسی طریقے سے ذبح کرنے والی جگہ پر بھی عبادت نہیں انجام دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ خون بہتا ہے، اور یہ خون جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، جاری خون، یہ ناپاک ہے اور ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اور بھی نجاست ہوتی ہے. لہذا جہاں پر جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر عبادت نہیں کرنا چاہیے. البتہ اس سے ہٹ کے وہاں پر قریبی میں ہٹ کے صاف ستھری جگہ ہے، وہاں پر نجاست نہیں ہے، خون نہیں ہے، گندگی نہیں، وہاں پر بغل میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ نجاست ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور جس میں 7 باتوں کا ذکر ہے کہ جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کعبہ کی چھت پر بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، کعبہ کی چھت پر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے نماز ہو جائے گی. وہ اسی تو عام آدمی تو ابھی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ علم کی بات ہے کہ کوئی پڑھ لیتا ہے کعبہ کی چھت پر بھی، کعبہ کے اندر بھی، کعبہ کے ارد بھی، حتیم کے اندر بھی، وہ ساری نماز صحیح ہے. تو یہ باتیں جو ہے تفسیر کے طور پر ذکر کی تھی کہ اگر آدمی کسی بھی جگہ ہے، ساری زمین پاک کی، انشاءاللہ سوال کا میں وقت دوں گا، ساری زمین پاک کر دی گئی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اس جگہ پہ نماز پڑھ لے. اگر بیابان میں ہے، اگر سنسان جگہ پہ ہے، پانی نصیب نہ ہو تو تیمم کر لے، پانی نصیب نہ ہو تو تیمم کر لے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر پھیر دے، اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی کلائی پر پھیر دے، اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر دے. آپ کا تیمم ہو گیا، آپ پاک ہو گئے. حتیٰ کہ اگر ناپاک ہیں، جنبی ہیں، محتلم ہیں، آپ کے لیے یہی تیمم کافی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، آپ اس سے عبادت کر سکتے ہیں. اور یہ ٹھنڈی کا مہینہ ہے، اگر بائی دے میں فجر کے وقت آپ اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو احتلام ہو گیا ہے، گرم پانی میسر نہیں ہے اور ٹھنڈ پانی سے آپ بیمار ہیں، نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں ہمیں احتلام ہو گیا ہے، ہمیں اب کیسے نماز پڑھے، چلو دن ہوتا ہے، دن نکلے گا تب ہم نماز پڑھ لیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ تیمم کریں، تیمم کر کے آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. سوال کا میں وقت دوں گا، سوال کا میں آپ کو وقت دوں گا. تو یہ میں دوسری چیز بیان کر رہا تھا کہ ساری زمین، روئے زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پاک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے اس جگہ نماز پڑھ لے، اور پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. تیمم کے لیے میں آپ کو جو ہے یہ بتاؤں، تیمم کے لیے جو ہے شرط ہے کہ تیمم کی خصوصیت یا جو ہے مسح کرتے ہیں. تیمم ایک مسح کا میں مسئلہ بتا دوں کہ جو آدمی جراب پر مسح کرتے ہیں، ایک سہولت ٹھنڈے کی جراب پہ مسح کرتے ہیں، تو اس کو مسح کرنے کے لیے ہے کہ وضو کر کے جراب پہنا ہو تب مسح کر سکتا ہے. جراب موزہ پاک ہونا چاہیے تبھی مسح کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے حدث اصغر چھوٹی حاجت سے یا پیشاب اور پیخانہ سے اگر آدمی ناپاک ہوا ہے تب مسح کر سکتا ہے. اور یہ ہے کہ مدت کے اندر مسح کرے گا، مسافر 3 دن 3 رات اور مقیم 1 دن 1 رات. تو یہ مسح کی چند شرطیں تھیں. اب دوسری خصوصیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری خصوصیت بیان کرتے ہیں، وہ علت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال بنایا، اس سے پہلے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا، کسی نبی کسی رسول کے لیے نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت حلال کیا. اور یہ آپ کی امت کے لیے بھی قیامت تک جہاد کے ذریعہ کافروں سے لڑ کر جہاد کر کے جو مال غنیمت نصیب ہوتا ہے، وہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. یہ حلال امت محمدیہ کے لیے. تو یہ
تیسری چیز تھی. اور چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی خصوصیت دی جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی. شفاعت، اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے. جب محشر کے میدان میں لوگ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں کرے گا، تاخیر ہوتی رہے گی تو لوگ پریشان ہوں گے کہ کچھ تو ہو جائے، حساب و کتاب ہو جائے، پریشانی چھوڑ جائے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اپنے رب سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کر دے. آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بس کی بات نہیں. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہیں میرا حساب و کتاب کر دے. پھر نوح علیہ السلام بھی انکار کر بیٹھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ سے کہیں حساب و کتاب ہو جائے، وہ بھی انکار کریں گے. موسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے. پھر سب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے. صرف امت محمدیہ کے لیے اے اللہ سجدے میں عرش کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑیں گے اور رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع وسل تعطى، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تجھے کیا مانگنا ہے بتاؤ، تجھے دیا جائے گا. تمہاری کیا شفاعت ہے، شفاعت قبول کی جائے گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ لوگ پریشان ہیں، ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. یہ شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی شفاعت ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت قسم کی شفاعتیں سے نوازا ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قسم کی شفاعتوں کا ذکر کیا اور علماء نے اور بھی کئی شفاعت کا ذکر کیا. ایک تو یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو محشر میں سارے لوگوں کو نصیب ہوگی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنے ان امتیوں کے لیے. بعض اتنے نیک ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما. یہ بھی شفاعت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو آدمی جہنم جس کے حق میں قرار پا جائے گا، جہنم ٹھکانہ بنا دیا جائے گا، اللہ کے نبی اس کے لیے بھی شفاعت کریں گے کہ اللہ اس کو جنت نصیب فرما، اس کے جہنم کے حصے کو ختم کر دے اور اس کے حصے میں جنت عطا فرما. یہ بھی آپ کی ایک شفاعت ہوگی. ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو گناہگار لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے بارے میں شفاعت کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بھی شفاعت کریں گے. کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، گناہگار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کریں گے. تو شفاعت کی متعدد قسمیں ہیں، یہ ساری شفاعتیں اس میں داخل ہیں. بطور خاص شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی شفاعت جو سارے لوگوں کو حاصل ہوگی اور اسی کا نام ہے مقام محمود، جو ہم اذان کے بعد کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. یہ وہی مقام محمود. تو یہ چوتھی خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 5ویں خصوصیت ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ سب اپنی اپنی قوم کے لیے آئے. وہ نبی کہاں کے لیے آئے؟ اپنی قوم کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے. اور ان لوگوں سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قبیلے، ایک مخصوص قوم، ایک مخصوص بستی کے لیے بھیجا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتاً للعالمین. اے نبی ہم نے نبی رحمت بنا کر آپ کو سارے جہان والوں کے لیے بھیجا. کہ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان والوں کے لیے نبی رسول بن کر کے آئے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خصوصیتوں سے نوازا جن کا ذکر اس حدیث میں ہے. اور بہت ساری ایسی خصوصیتیں ہیں جو دوسری احادیث کے اندر بھی بیان کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری خصوصیات تھیں. اور چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اس لیے اپنی بات کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور خلاصے کے طور پر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی جو خصوصیات کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیا. ایسی خصوصیات دی تو پھر اس پیغمبر کو چھوڑ کر، ان کی باتوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہیں؟ چلے آتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آج سے تہیہ کریں اور فیصلہ کر لیں، عہد کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں.
وہ نبی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ فضیلت دی، اور وہ نبی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات سے نوازا جو خصوصیات آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نوازا نہیں تھا۔ تو جب اتنے عظیم الشان ہمارے پیغمبر، ہمارے آخری نبی ہیں، جن کی ایک سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء بن کر کے آئے، آپ پر نبی اور رسول کا خاتمہ فرما دیا، آپ آخری پیغمبر بن کر آئے، یہ آپ کی اور بھی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی رسالت نہیں آئے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی بات دین نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی قول دین نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسالت نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی وحی، کوئی پیغام، کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، جب آپ ہی پر دین کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو ماننا تو اسی کو ہے جس پر دین کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ پیر، فقیر، اولیاء، یہ سب بعد کے ہیں۔ جب یہ بعد کے ہیں اور دین سب سے پہلے ہی، اس سے پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو یہ دین ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات، ان خصوصیات سے ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ ہم کو نماز پڑھنا ہو، دیکھیں گے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہو، دیکھیں گے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم کو وضو کرنا ہو، دیکھیں گے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم کو حج اور عمرہ کرنا ہو، دیکھیں گے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہی دین ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھ دے جو دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو دین کو سمجھ تو رہے ہیں لیکن مکاری کرتے ہوئے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جیب چمکانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، دنیا میں نام بری اور شہرت کمانے کے لیے۔ دین تو سمجھ رہے ہیں کہ حق جو ہے اہل حدیث کے پاس ہے، حق جو ہے جو اسلاف ہے، منہج سلف پر چلنے والے سلفی لوگ ہیں، محمدی لوگ ہیں، حق انہی کے پاس ہے، سمجھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے جو جان بوجھ کر بھی انجان اور مکار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر حق بات ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ دین کو سمجھنے کی توفیق اگر نہیں ملے گی تو قرآن ختم کرتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ آخر وہی قرآن شیعہ بھی پڑھتا ہے، وہی قرآن دوسرے فرقے والے بھی پڑھتے ہیں، مگر ہدایت سب کو نہیں ملتی ہے۔ کسی کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا میں اتنے ایجادات ہو رہے ہیں، موبائل بن رہا ہے، انٹرنیٹ ایجاد ہو رہا ہے، لوگ ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں، خلاؤں میں سفر کر رہے ہیں، لوگوں نے سورج کی کرنوں کو گرفتار کر لیا، مٹھی میں کر لیا ہے، پھر بھی اس خالق اور مالک کو اگر نہیں پہچان پایا، اس سے زیادہ بدنصیب کون ہے؟ راکٹ بنا لے، جہاز بنا لے، موبائل بنا لے، انٹرنیٹ بنا لے، اور اس خالق کو نہیں پہچانے جس نے دنیا بنائی، اس انسان کو بنایا، اس کی عقل بنائی، اس کی دماغ میں بھیجا ڈالا، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اس خالق اور مالک کو اگر نہیں پہچانا تو وہ آدمی اس سے بیکار، اس سے گھٹیا ذہن والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا توفیق مانگنی چاہیے؟ توفیق مانگنی چاہیے کہ بار الہ میں دین کی سمجھ بھی دے۔ اگر دین کی سمجھ نہیں دے گا تو قرآن پڑھیں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گا، حدیث پڑھیں گے لیکن سمجھ نہیں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص دے، اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ اگر ہمیں حق مل جائے تو لوگوں سے نہ ڈرے، حق پر ہم عمل کریں، بار الہ حق بات کو لوگوں سے نہ چھپائیں۔ ہم جب ہمیں حق مل جائے تو اللہ ہمیں اس حق کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی جرأت اور توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رہے ایمان پر ہمیں سلامتی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔